بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بندہ وضو کرنے کے بعد یہ لفظ پڑھتا ہے اللہ کو اس پر اتنا پیار آتا ہے، پھر وہ منہ سے جو لفظ نکالے اللہ اس پر کن لکھ دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرا طریقہ پسند کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور میری سنتوں میں سے ایک سنت وضو کرنا ہے۔ ناظرین کرام، وضو ایک نور ہے، طہارت ہے اور ایمان کا جز ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا الطہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اس کے جسم سے گناہ پانی کے ہر قطرے کے ساتھ جھڑتے ہیں، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اس کے جسم سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ باوضو شخص فرشتوں کی دعا کا مستحق بنتا ہے، اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، شیطان اس سے دور رہتا ہے اور اس کے دل میں نور اترتا ہے۔ باوضو سونا، باوضو قرآن پڑھنا، باوضو مسجد جانا، یہاں تک کہ باوضو گھر سے نکلنا بھی اللہ کی خاص رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم وضو کو صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ ہر وقت اللہ کے قریب رہنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بے حد محبوب ہیں جو ہر وقت پاکیزہ رہتے ہیں، وضو کی حالت میں رہتے ہیں، کیونکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی محبت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے قدم نور میں، اس کی زبان ذکر میں اور اس کا دل سکون میں آ جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر وقت باوضو رہتا ہے اس کے لیے موت کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ باوضو رہنا شیطان کو بندے سے دور رکھتا ہے، دل کو گناہوں کی میل سے پاک کرتا ہے اور ایمان میں تازگی پیدا کرتا ہے۔ باوضو انسان کا ہر قدم عبادت بن جاتا ہے، اس کی نیند عبادت، اس کی خاموشی عبادت اور اس کی بات ذکر بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کے ساتھ بندہ جب مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ جو بندہ وضو کرنے کو صرف نماز سے پہلے کی رسم نہیں سمجھتا بلکہ زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، وہ اللہ کا ولی بننے کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کے اعمال میں برکت دیتا ہے اور اس کے چہرے پر نور پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اس بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات کو سنتا ہے، اور جو بھی وہ زبان سے نکالتا ہے اللہ کن فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ بندہ جو مکمل طریقے سے وضو کرتا ہے ہر عضو کو اچھے طریقے سے دھوتا ہے، سنت کے مطابق وضو مکمل کرتا ہے اور پھر وضو کے فوراً بعد اپنی زبان سے صرف یہ چند الفاظ ادا کرتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا راضی ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب وہ بندہ زبان سے کوئی دعا مانگتا ہے، کوئی حاجت بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو رد نہیں فرماتا بلکہ اس پر کن فرما دیتا ہے، یعنی ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بندہ پاک ہے، باوضو ہے اور اس کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ بھی وضو کا اہتمام کریں اور وضو کے بعد یہ مسنون کلمات اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا کریں، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر یہ کلمات کہے،
اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلامک ٹچ زون چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔